ثبوت کیا ہے؟ جب دمشق کی جامع مسجد کے سامنے جب مرصع تخت رکھا گیا اور اس پر جب سر امام رکھا گیا تو امام علی مقام کے ہونٹ پہ اس نے ماری چھڑی یزید نے اور یہ کہا ان جازیتہم بما فعلوہم باشیاخ یوم بدر، آج ہم نے ان سے بدلہ لے لیا جو ان کے بزرگوں نے ہمارے بدری بزرگوں کے ساتھ کیا تھا۔ آج ہم نے اپنے بدری بزرگوں کا بدلہ ان سے لے لیا، جو بدر میں ہمارے رشتہ دار مارے گئے تھے ان سے بدلہ لے لیا، جو بدر میں ہمارے رشتہ دار مارے گئے تھے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے، صدیق کے ہاتھوں سے، عمر کے ہاتھوں سے، علی کے ہاتھوں سے اور صحابہ کے ہاتھوں سے جو مارے گئے تھے، جبریل کے ہاتھوں سے، جبریل کے کوڑے سے، فرشتوں کے ہاتھوں سے جو مارے گئے تھے، آج حسین سے میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ آپ سوچئے یزید کس مزاج کا، آپ سوچئے یزید کس مزاج کا تھا۔ اس حوصلے کے ساتھ یزید آیا تھا کہ ہماری نسل کو، ہمارے خاندان کو انہوں نے، جناب علی ان کے نانا نے ایسا کیا ہے، ہم ان کی نسل مٹا دیں گے، ہم ان کا خاندان مٹا دیں گے۔ لیکن آپ ایک بات بڑی سنجیدگی سے سن لیجئے، یزید کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں یزید کے نام کے بہت تھے، دنیا میں یزید کے نام کے بہت تھے، اور یزید کے جو ہے مر جانے کے بعد میں بھی یزید کے نام رہے، جو تھے وہی رہے۔ لیکن کربلا کا جب واقعہ ہو گیا تو کربلا کے واقعے کے بعد یزید کے نام کا کوئی نہیں رہا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید کے نام کا، آج بھی جو یزید کو جنتی کہتے ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، جو یزید کو بغیر قصور والا کہتے ہیں وہ بھی یزید اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے۔ سمجھنا، یزید نام کا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات یہ سن لیجئے، یزید کے قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، یزید کی قبر کہاں ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ یزید کے نسل کا کوئی لا کے بتا دے۔ یزیدی ذہن والے تو ملیں گے، یزیدی ذہن والے تو ملیں گے، مگر یزید کے خاندان کا کوئی نہیں ملے گا۔ یزید چلا تھا حسین کے خاندان کو مٹانے کے لیے، حسین کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مگر قدرت دیکھیے کہ یزید کا خاندان مٹ گیا، یزید کی نسلیں مٹ گئیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ سنیے، یزید کے نام پر کوئی نام رکھنے والا نہیں، یزید نام پر کوئی نہیں رہ گیا۔ اور سنو، امام حسین، حسین نام کا، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی نہیں تھا، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے حسین کے نام کا کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ سمجھنا، حسن کے پیدا ہونے سے پہلے حسن کے نام کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ نام جنتی ہے، یہ نام اللہ نے حسن و حسین کا نام رکھا ہے، تو اللہ نے جب کسی کا نام رکھا ہی نہیں تو کوئی اس نام کا ہوگا کیسے؟ لیکن حسین کے شہید ہونے کے بعد میں حسین کے نام کے نہ جانے کتنے کروڑ ملیں گے، نہ جانے کتنے لاکھ ملیں گے۔ کوئی غلام حسین ملے گا، کوئی غلام حسن ملے گا، کوئی احمد حسین ملے گا، کوئی نور الحسن ملے گا، کوئی انوار الحسن ملے گا، کوئی احمد حسن ملے گا، کوئی محمد حسن ملے گا، کوئی محمد حسین ملے گا۔ یزید مٹ گیا مگر حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گا۔ یزید کے نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کے قبر کا پتہ نہیں ہے، اس کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، لیکن حسین کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ غوث اعظم حسین کی نسل کے ہیں، خواجہ غریب نواز حسین کی نسل کے ہیں، اور سنیے اسلاف ماہرہ حسین کی نسل کے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حسین کی نسل کے ہیں، دادا میاں بیگم گنج حسین کی نسل کے ہیں۔ پوری دنیا میں زین العابدین کی نسل پھیلی ہوئی ہے، آسمان باقی ہے، ایسے رسول اللہ کی اولاد سے زمین باقی۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار حسین، ذکر شہدائے کرب و حنا بنا، فیضان حسین، فیضان امام علی مقام، آرزو شہر علی، تکبیر، نعرہ
ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہو۔ ہاں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بھی امام حسین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قرآن کے فرمان کے مطابق، حدیث کے فرمان کے مطابق اگر حسین کی محبت دل میں سچی ہے تو یقیناً امام حسین کا ساتھ ہوگا، یقیناً امام حسین کا ساتھ ہوگا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ حسین کا ساتھ عطا فرما، محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت اگر دل میں نہیں ہے تو چاہے جتنا چلاؤ ساتھ نہیں ملے گا، اور محبت اگر ہے تو چھپے رہو تو بھی ساتھ ملے گا، سمجھنا، خاموش رہو تو بھی ساتھ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، قلب کے حالات کو جانتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ دائما یا رسول اللہ، علیک السلام یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا تاجدار کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند جملے سماعت فرما لیں، بس اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنتی جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین۔ یزید کے متعلق پوری دنیا کے علماء نے اور پوری دنیا کے بزرگوں نے اور چاروں اماموں نے اور سارے اولیاء اللہ نے یزید کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کنفرم جہنمی ہے، کنفرم جہنمی ہے۔ چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر دوں۔ شیر ہندوستان سرکار سیدنا علامہ ادریس رضا خان صاحب مدد نورانی سفر میں تھے، اور سفر میں تھے، ایک جگہ مسجد پڑھی تو اترے کہ نماز پڑھ لو۔ نماز مسجد میں پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے یہ بزرگان دین اولیاء کاملین نماز کے بڑے پابند رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند سفر کر رہے تھے اور ریلوے اسٹیشن پہ تھے، کہنے نماز پڑھ لیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا حضور گاڑی جو ہے چلی جائے گی، تو کہا گاڑی چلی جائے گی پھر آ جائے گی، گاڑی چلی جائے گی پھر آ جائے گی، مگر نماز وقت سے پڑھا جائے گا۔ نیت باندھ دی، اللہ اکبر، گاڑی نے سیٹی دی تو چلی گئی۔ اب مرید کر ہی کیا سکتے ہیں تو پیر کے قبضے میں، پیر صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو مرید کیسے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے؟ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مرید جو تھے مخلص وہ بھی پڑھنے لگے۔ اب گاڑی چلی گئی اور نماز ہو رہی ہے، جب سلام پھیر دیا، دعا مانگ لیا، تو معلوم ہوا گاڑی چلی آ رہی الٹے، چلی آ رہی الٹے۔ کاہے لیے چلی آ رہی ہے؟ چلی اس لیے آ رہی ہے کوئی چیز چھوٹ گئی تھی۔ تو کوئی چیز نہیں چھوٹ گئی تھی، ایک عاشق رسول چھوٹ گیا تھا، ایک اللہ کا محبوب بندہ چھوٹ گیا تھا۔ حضور مفتی اعظم نے یہی تو کہا تھا گاڑی چلی جائے گی پھر آ جائے گی، لیکن نماز نہیں چھوڑا جائے گا، نماز پڑھا جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے گھر میں رہے، اپنے مکان میں رہے، اپنے دکان میں رہے، اپنے کھیت میں رہے، کہیں بھی رہے، مگر اپنے رب کا سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ یزید کی امام حسین کی ایک تو یہ اختلاف یزید کے ذہن میں تھا
امام حسین نے تو یہ اختلاف سوچا بھی نہیں ہوگا، سمجھنا، دل میں وہ بغض چھپائے بیٹھا تھا، لیکن امام حسین نے جو اختلاف کیا اس سے، وہ ظاہری اختلاف یہ کیا، کیا کیا؟ یزید شرابی تھا۔ اب اگر امام حسین کو کوئی مانگتا ہے تو اس کو شراب سے توبہ کرنا پڑے گا، تب سچا حسینی کہلائے گا۔ شادی میں بیئر نہیں پینا ہے، بیئر بھی شراب کی ایک قسم ہے۔ ایک مرتبہ شراب اندر پہنچی کہ دل کو اس نے خراب کیا اور شیطان کو موقع ملا، قبضہ کیا۔ بیوقوف ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بیئر ہی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو، سرکار فرماتے ہیں قرب قیامت میں لوگ شرابوں کے نئے نئے نام رکھیں گے اور نئے نئے نام رکھیں گے، کہہ دیں گے یہ شراب تھوڑی ہے تو وسکی ہے، یہ شراب تھوڑی ہے تو بیئر ہے۔ کمپنیوں کے نام سے نام رکھیں گے اور شراب کہنا بھول جائیں گے۔ حقیقت میں وہ شراب ہوگی، حقیقت میں وہ حرام ہوگا، حقیقت میں وہ ناپاک ہوگا، حقیقت میں وہ شیطان کا پیخانہ و پیشاب ہوگا۔ تو امام علی مقام یزید کے مخالف اس لیے ہوئے، امام کو دولت کی ضرورت نہیں تھی، امام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، سمجھ گیا؟ بلکہ امام حسین یہ چاہتے تھے میرے نانا جان کی شریعت اور قرآن عظیم کا تقدس اور کعبے کا احترام، کعبے کا تقدس برقرار رہے، یہ امام علی مقام چاہتے تھے۔ یزید شراب میں مست رہتا تھا اور یزید نے جناب علی زنا کو حلال کر دیا تھا اور ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دیتا تھا، جس کو قرآن نے حرام لکھا ہے، اور جو قرآن کے خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا کہ یزید اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس سے مرید ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہوں سے توبہ کر لے، شراب پینا بند کر دے، جوا کھلوانا بند کر دے، سٹا کھیلنا بند کر دے اور زنا کرنا بند کر دے، اور جناب علی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے شادی کرانا بند کر دے تو ہم اس سے بیعت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا ہے، یزیدی فوج نے کیا کہا کہ یہ وہ کرے یا نہ کرے، آپ کو تو ماننا ہی ہے۔ تو امام علی مقام نے یہی کہا تھا اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، اگر وہ گناہ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ بہن سے شادی کرانا بند نہیں کرے گا، بیٹی سے نکاح کرانا بند نہیں کرے گا باپ کا، اور بہن سے بھائی کا نکاح کرانا بند نہیں کرے گا، اور ماں سے بیٹے کا نکاح کرانا بند نہیں کرے گا، تو یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہیں جا سکتا ہے، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ وہ ہے جس پر میرے نانا کا لواب ذہن چمک رہا ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جو صدیق اکبر کی صداقت کا ہاتھ ہے، عمر کی عدالت کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے سخاوت کا ہاتھ ہے، علی کے شجاعت کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جان تو دی جا سکتی ہے، سر تو دیا جا سکتا ہے، کنبہ تو دیا جا سکتا ہے، بچے تو قربان کرائے جا سکتے ہیں، گھر تو لٹوایا جا سکتا ہے، مگر یزید کی سے بیعت نہیں کی جا سکتی۔ سمجھنا، امام علی مقام اپنے موقف پر، اپنے مشن پر قائم رہے، اور اگر آج وہ اپنے مشن پہ قائم نہ ہوتے تو شرابی امام ہوتا۔ آج وہ اگر اپنے مشن پہ قائم نہ ہوتے تو سٹے والا امام ہوتا۔ پبلک کہتی بھائی یزید بھی امامت کرتا تھا، سٹا کھیلتا تھا، تو اگر یہ امام صاحب سٹا کھیلتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں، اور حسین ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھنا، اگر امام علی مقام اپنے مشن پر قائم نہ ہوتے، اپنے بچوں کو قربان نہ کیے ہوتے، تو آج جانتے ہیں آپ خراب سے خراب آدمی مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین حنیف کو، دین اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو، کعبے کے تقدس کو، اسلام کے تقدس کو، قرآن کی عظمت کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی عظمت کو بچا لیا۔ مسلمانوں، اگر آپ کا تھوڑا سا روپیہ خرچ ہوگا امام حسین کے ذکر سننے سنانے میں، تو جانتے ہو آپ کا تھوڑا سا روپیہ خرچ ہوگا
لیکن انعام اس کے کتنے ملیں گے؟ اللہ کے محبوب سے اس کے انعام ملیں گے، حق اور صداقت سننے کو ملے گا، بچوں کا ایمان سنورے گا، بچوں کا دین سنورے گا، بچوں کا مستقبل بنے گا۔ اور اگر بالکل آپ نے ختم کر دیا تو یہ بچے یہ نہ سمجھ پائیں گے کہ اسلام کہتے کس کو ہے۔ جمعہ پڑھنے سے سمجھ میں نہ آئے گا کہ اسلام کہتے کس کو، سمجھنا، سجدہ کرنے سے سمجھ میں نہ آئے گا کہ اسلام کہتے کس کو ہے، سمجھ گیا، وظیفہ پڑھنے سے سمجھ میں نہ آئے گا کہ اسلام کہتے کس کو ہے۔ وظیفہ پڑھنے والے یزیدی بہت تھے، سمجھنا، اور جناب علی خالی قرآن عربی میں پڑھ لینے سے سمجھ میں نہ آئے گا اسلام کہتے کس کو ہیں، بلکہ قرآن سمجھنے والے سے سننا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کہتے کس کو ہیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا سرکار حضرت امام عالی مقام کے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بڑے غور سے سنیے، جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر پہنچے پہلے حملے میں، جب وہ علی اکبر میدان میں پہنچے ہیں، امام علی مقام نے امامہ ذیل تن فرمایا، ان کے سر پہ امامہ شریف رکھا، اور حضرت امام علی مقام نے ان کے کمر میں پھٹکا باندھا۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھ سے ان کے ذوالفقار لٹکائی، اور امام علی مقام نے اپنے ہاتھ سے تیر دیا، اپنے ہاتھ سے جناب علی نیزہ دیا اور دعائیں دی، کہا بیٹا جاؤ۔ حضرت امام سیدنا سرکار علی اکبر جب میدان میں پہنچے تو یزیدی کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ ارے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ کربلا میں چاند نکلا ہے نا، ظالم بولتے ایسے تھے، دیکھو ناک ان کی بالکل سرکار کی طرح ہے، دیکھو ان کی آنکھیں بالکل سرکار کی طرح ہیں، دیکھو ان کا چہرہ بالکل سرکار کی طرح ہے، دیکھو ان کا انداز بالکل سرکار کی طرح ہے۔ یہ سب کچھ وہ جانتے تھے، مگر مال کی لالچ نے، سمجھ گیا، مال کی لالچ نے، رائے کی حکومت نے، یزید نے کہہ رکھا تھا تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دوں گا، تمہیں فلانا شہر دے دوں گا، تمہیں فلانا شہر دے دوں گا، تمہیں اتنا انعام دوں گا، تمہیں اتنا انعام دوں گا، سمجھنا، مال کی لالچ نے ان کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ حق کو سمجھنے سے مجبور ہو گئے تھے، سمجھنا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا سرکار کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارے مال نے تمہیں اتنا غافل کیا کہ تم کچھ نہ کر سکے، حتیٰ کی قبر کا منہ تم نے دیکھ لیا، تمہارے مال نے تمہیں اتنا غافل کیا کہ تم کو قبر کا منہ دیکھنا پڑا، اور مال کے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لہذا وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے مالدار آدمی کہ جو مالدار بھی ہو اور دیندار بھی ہو، سبحان اللہ، مالدار بھی ہو ایمان والا بھی ہو، مالدار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو، مالدار بھی ہو عقیدت مند بھی ہو، مالدار بھی ہو شہدائے کربلا سے محبت کرنے والا بھی ہو، مالدار بھی ہو کرنے والا بھی ہو، مالدار بھی ہو شہادت نامہ کرنے والا بھی ہو۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے، سیدنا علی اکبر اپنا مد مقابل طلب کر رہے ہیں، مبارز طلب کر رہے ہیں، آؤ میرے مقابلے میں، کیوں نہیں بھیجتے کسی کو؟ آخر میں علی اکبر اندر پہنچے، اور جناب علی بجلی کی طرح سے، جو برف کی طرح سے جو چمکے، تو 500 آدمی کو ایک حلے میں قتل کر دیا، ایک پہنچنے میں قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جناب علی ہم وہاں سے نکل کر کے آئے، سیدنا امام علی مقام سے گئے امام حسین سے، ابو جان پیاس لگی ہوئی ہے، کہا بیٹا حوض کوثر پینا، حوض کوثر پینا، نانا تمہیں حوض کوثر پلائیں گے، آؤ آؤ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالا، کہا بیٹا پی لو جتنا پینا ہو، میرے نانا نے میرے زبان کو حوض کوثر بنا دیا ہے، اب تمہیں پیاس نہ لگے گی۔ پھر اس کے بعد تر و تازہ ہو گئے علی اکبر، پھر اندر گھسے، پھر سینکڑوں کو قتل کیا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں آنا بڑا مشکل ہو رہا ہے،
ایک بڑی ڈینگیں ہانکتا ہوا آیا، کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ ایک مرتبہ پکڑا، ایک جھٹکا دیا، اس کا بازو اکھڑا جا کے اتنی دور گرا، تڑپ کر کے مر گیا۔ دوسرا آیا، کہا میں لڑنا جانتا ہوں، تم نے اس کو جو ہے اس کو داؤ نہیں معلوم تھا۔ کہا ہاں تو آ جلدی سے، اس کو پکڑا اور اٹھا کے پٹک دیا، اس کی ریڑھ ٹوٹ گئی، تڑپ کر کے مر گیا۔ اب ہمیں حیرت ہے سب، عمر بن سعد جو ہے بالکل جو ہے منہ لٹکائے کھڑا ہے، بڑے حیرت میں ہے۔ اب چلا کے کہتا ہے سنو سنو، اگر تم لوگوں نے ایسے ہی دیکھا تو پوری فوج تباہ ہو جائے گی، سارا مقصد فوت ہو جائے گا، لہذا سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، ان کو معمولی نہ سمجھو، سب لوگ اکٹھا ہو کر کے ان پر تیر برسانا شروع کر دو۔ سب لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، نیزے سے مارنا شروع کر دیا دور سے۔ حضرت علی اکبر کا جسم جو ہے زخم سے چور چور ہو گیا۔ سیدنا علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، بڑے غور سے سنیے گا، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سارے یزیدی گھسیٹ لے گئے۔ اب حضرت علی اکبر کہتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے والد گرامی ذرا میرے طرف توجہ کیجئے۔ امام علی مقام اندر گھسے تو ان لوگوں نے ادھر گھسیٹ لیا، کہا ابو میں ادھر ہوں۔ جب ادھر پہنچے تو ان یزیدیوں نے ادھر گھسیٹ لیا۔ یہ ان کے ساتھ کیا تھا یزیدیوں نے جن کو کہتے تھے کہ رسول اللہ کی طرح، جن کو کیا کہتے تھے؟ یہ رسول اللہ کی طرح ہے، چہرہ سرکار کی طرح ہے، آنکھیں سرکار کی طرح ہیں۔ یہ وہ ظالم تھے جو جناب علی لالچ میں، یزید نے لالچ دیا تھا، اس میں اندھے ہو گئے تھے، ایمان کھو بیٹھے تھے، دین کھو بیٹھے تھے، اسلام کھو بیٹھے تھے۔ سمجھا؟ خالی لالچ تھی کہ فلاں ملک مل جائے گا، فلاں شہر مل جائے گا، اور ان کے اندر میں جو تھے وہ تو ان سے زیادہ گئے گزرے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت امام علی مقام ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی نے بڑی منظر کشی کی ہے، کہاں ہو اے علی اصغر ذرا، کہاں ہو اے علی اکبر ذرا آواز دو بیٹا، کہاں ہو اے علی اکبر ذرا آواز دو بیٹا، نظر آتا نہیں ہے راستہ تیروں کی بارش میں۔ جب حضرت امام علی مقام بولے کہ کہاں ہو بیٹا، تو انہوں نے کہا ابو جان میں یہاں ہوں۔ جلال آیا، جلال ہاشمی آیا، اور حضرت امام علی مقام تلوار لے کر کے اندر گھسے، اور اندر جب گھسے تو کائی کی طرح سے یزید چھٹنا شروع ہوئے، اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے اور خیمے میں لے کر کے آئے۔ سنیے ذرا، خیمے میں گود میں لیے بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کو، 18 سال کا بیٹا ہے، اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بچے کو قربان کر دیا، 18 سال کے نوجوان کو قربان کر دیا، بھتیجے کو قربان کر دیا، بھانجے کو قربان کر دیا۔ آج ذرا سا کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی جو ہے گھر کے باہر نہیں نکلتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور کیا کہتے، ارے بھائی جان بچانا بھی تو فرض ہے، جان بچانا بھی تو فرض ہے۔ کیا امام حسین یہ قانون نہیں جانتے تھے کہ جان بچانا فرض ہے؟ لیکن انہوں نے یہ کہا جان بچانا فرض ہے، مگر اس فرض سے زیادہ فرض دین بچانا ہے، اس فرض سے زیادہ اہم کعبے کا تقدس بچانا ہے، جان بچانے کے فرض سے زیادہ اہم فرض جو ہے دین مصطفیٰ بچانا ہے، عظمت قرآن بچانا فرض ہے، اور اس فرض کو امام علی مقام نے نبھایا۔ امام علی مقام کے گود میں حضرت علی اکبر ہیں، چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں، بیٹا پریشان نہ ہو، کہا پریشان نہ ہو۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھ کھول دیا، جب آنکھ کھولا تو دیکھ دارو قطار حضرت امام علی مقام رو رہے ہیں، حضرت زینب رو رہی ہیں، حضرت ام بنین رو رہی ہیں۔ امام حسین کی 4 بیوی کربلا میں تھی، ایک کا نام تھا حضرت رباب امرؤ القیس اور بنت امرؤ القیس، ایک حضرت شہربانو، ایک ام بنین اور ایک ام لیلہ، سمجھنا یہ 4 عورتیں تھیں، سب رو رہی ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، زین العابدین بیمار ہیں، سسک سسک کے رو رہے ہیں۔
اور امام علی مقام رو رہے ہیں۔ علی اکبر نے آنکھ کھول دیا، آنکھ کھولا، دیکھ کے مسکرائے کہ میں ابو کے گود میں ہوں، اور پھر اس کے بعد کہتے کیا ہیں، ابو جان دیکھیے نانا آئے ہوئے ہیں، نانی بھی آئی ہوئی ہیں، اور دیکھیے نانا جو ہے پانی لیے ہوئے ہیں، 2 پیالے میں پانی لیے ہوئے ہیں، میں نانا سے کہہ رہا ہوں اے نانا جان ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں دونوں پیالہ دے دیجئے ہم پی لیں۔ تو نانا کہتے نہیں، ایک پیالہ تم پی لو، ایک پیالہ تمہارے باپ کے لیے لایا ہوں، ایک پیالہ تمہارے باپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ مدینے کا واقعہ نہیں ہے، مکے کا واقعہ نہیں ہے، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ اور سرکار کو دیکھنا، چاہے حالت زندگی میں دیکھے، چاہے آدمی خواب میں دیکھے، چاہے سونے میں دیکھے، اور چاہے جیسے دیکھے، سرکار کو دیکھنا ہر حال میں سچائی کی دلیل ہے، ہر حال میں سچائی کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے نانا جو ہے لے کر کے آئے ہیں، 2 پیالہ لیے ہوئے ہیں، اس میں پانی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نانا ہم پیاسے بہت ہیں مجھے پلا دیجئے، کہہ رہے ہیں بیٹا ایک تم پی لو، ایک تمہارے باپ کے لیے لایا ہوں، تمہارے ابو تمہارے لیے حوض کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں، تمہاری امی انتظار کر رہی ہیں، تمہاری نانی انتظار کر رہی ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت علی اکبر کی آنکھ بند ہوئی اور منزل شہادت پہ فائز ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ مسلمانوں تم اپنی زندگی میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ امام حسین پہ خرچ کرو گے تو جو انہوں نے دین حنیف کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو احسان کیا ہے اس احسان کا حق ادا نہ ہو سکے گا، اس احسان کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اور اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو، تم کوئی شہادت نامہ کرتے ہو، تم اگر فاتحہ کرتے ہو، تم اگر نظر و نیاز کرتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو، بڑے غور سے سن لو، تمہارا احسان یہ نہیں ہے، یہ احسان کربلا والوں کا ہے، یہ احسان سرکار دو عالم کا ہے کہ وہ تمہارے اس خدمت کو قبول کر لیں اور تم سے یہ کام لے لیں۔ معلوم ہے آپ کو جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، امام علی مقام کے شہادت کے بعد علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب قادری نے جو حضرت سرکار سیدنا علی حسین صاحب اشرفی میاں جنہوں نے مبارک پور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے، ان کے شاگرد ہیں سمجھنا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض حاصل کیا ہے، اور مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی سے مرید ہوئے ہیں، علی حسین اشرفی کے خلیفہ ہیں، سمجھ گئے آپ۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جناب علی جب حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی، غادریہ کے لوگ کربلا سے تھوڑی دور پر ہیں، وہاں کے لوگ آئے، لاشوں کو دفن کیا، امام علی مقام کے لاشوں سے مسک عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور اس میں اور سنو یزید کو سن لو، یزید جناب علی بیمار پڑا، جلندھر کی بیماری ہو گئی، پیٹ پھول گیا، استسقا ہو گیا، چلا رہا ہے سور کی طرح سے، چلا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں جو لکھا ہے میں بتا رہا ہوں، چلا رہا ہے سور کی طرح سے، بھیگ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، پانی پی رہا ہے تو چلا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے تو چلا رہا ہے۔ ایک یزیدی کا عالم تو یہ تھا جس نے حضرت سیدنا سرکار علی اصغر کو تیر مارا تھا، اس کا حال تو یہ تھا کہ سینے کے سامنے وہ آگ جلوا پنکھا جلواتا تھا، اتنی آگ لگی تھی سینے میں، اور پیٹھ کے پیچھے وہ برف رکھواتا تھا، اتنی ٹھنڈی لگتی تھی پیٹھ میں، اتنی ٹھنڈی لگتی تھی پیٹھ میں کہ برف رکھواتا تھا، اور اتنی گرمی لگتی تھی سینے میں کہ پنکھا جلواتا تھا، سمجھنا۔ ادھر جو ہے جناب علی آگ جلوائے پیٹھ کے آگے کہ ہمیں ٹھنڈک پہنچے، اور ادھر سینے کے سامنے جناب علی وہ جو ہے پیٹھ پہ ٹھنڈک پہنچائے اور سینے پہ گرمی پہنچائے، عجب حالت تھی۔
इसी हालत में तड़प तड़प के यजीदी मर गए। और यजीदवा का हाल क्या हुआ? यजीदवा का हाल ये हुआ, इस्तिस्का हो गया, जलंधर हो गया, बदन में कीड़े पड़ गए, समय बुलबुल कीड़े निकलने लगे, बदबू आती थी, कोई सामने नहीं जा सकता था। तो जब मर गया बिलक बिलक करके, पैर फटक फटक करके, तो उसके मानने वाले क्या, उसके जो मानने